جی واجہ مدینہ ریاست اچھے بے جی واجہ منی خیال ماں بہتر ہمشیں اشانہ پیغام دے کے واسطہ اردو آبر بکنا تاکہ حکمران کے ہستے اشانہ میں پیغام برو بلوچ ہے. منا بعض افسوس ہیں کہ آج ہم گئے تھے اپنی بیٹی کی میت کو لینے. صبح 3 بجے ہم پہنچے وہاں اور بہت دیر تک کھڑے رہے اور ان کا پروگرام یہ تھا ان ظالم اور جابر حکمرانوں کا, اس فوجی ٹولے کا, ان کی وہ یہ تھی کہ منشا یہ تھی کہ اس کو ہم جہاز کے ذریعے سے ڈائریکٹ وہاں لے جائیں گے تربت, اور پھر تم فیملی نے اندر رجسٹ کیا کہ جی ہم لاش کو نہیں ہمارے حوالے کرو, تو انہوں نے لاش حوالے کرنے سے انکار کیا, لیکن یہ کر دیا کہ جی اس کو بائی روڈ ہب کہا کہ جی ہب میں آپ کے حوالے کریں گے, اور ایک پوری فوجی کنوائی کے تحت اس لاش کو لے جایا گیا وہاں, اور لے جانے کی ہمیں تو یقین بھی نہیں ہے کہ وہاں دیں گے. تو اس جابر اور ظالم ریاست کو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ جتنا بھی دباؤ گے لوگوں کو, جتنا بھی دباؤ گے بلوچ قوم کو, اتنا زور سے بلوچ قوم لڑے گی. ہم بزدل لوگ نہیں ہیں, ہم ظالم لوگ بھی نہیں ہیں, لیکن ظلم کے خلاف اٹھنا ہمارا حق ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس طریقے سے یہ ریاست جو ہے یہ چل نہیں سکتا. ہم اس طریقے سے اس ریاست میں نہیں رہنا چاہتے جہاں ہمیں غلام سمجھا جائے. ہم ایک آزاد قوم ہیں, ہم ایک آزاد قوم کی طرح رہنا چاہتے ہیں اس ریاست کے اندر. ہم برابری کی صورت میں اس ریاست کے اندر رہنا چاہتے ہیں. اگر آپ ہمارا جگہ تنگ کرو گے, آپ ہمیں غلام بنانے کی کوشش کرو گے, تو ہمیں یہ بین الاقوامی حق حاصل ہے کہ ہم آزادی کا اعلان کریں اور آزاد ہو جائیں. ہماری بچی ہے, اب جس طرح پہلے نواب اکبر خان بگٹی کے لاش کو تالا لگا کے دفن کیا گیا تھا, اب ہماری بچی کو وہاں قتل کر کے اس کا, اور جب اس کا لاش آیا اس کو وارثوں کے حوالے کرنے سے انکار کرتا ہے. تو ایسے ریاست میں ہم سمجھتے ہیں کہ بلوچ کیسے گزارا کرے گا. ہم تو چاہتے ہیں کہ ریاست صحیح نمونے میں چلے, لیکن ریاست چلنے کو تیار ہی نہیں ہے. وہ نہ بلوچ کو بلوچ سمجھتا ہے, نہ سندھی کو سندھی سمجھتا ہے, نہ پشتون کو پشتون سمجھتا ہے, نہ پنجابی کو پنجابی سمجھتا ہے. وہ تو سمجھتا ہے ایک فوجی ٹولے نے آ کے اپنا گرفت مضبوط کیا ہوا ہے ریاست کے اوپر, اور وہ فوجی ٹولہ جو ہے اس ریاست کو چلانے کی کوشش کر رہا ہے سامراجی انٹرسٹ کو سرو کرنے کے لیے. تو اسی لیے اس قسم کی ریاستیں ہم ان کو کہنا چاہتے ہیں کہ چلیں گی نہیں. پہلے بھی یہ ٹوٹا بنگلہ دیش بنا, اب آپ اور کتنے وہ بنگلہ دیش بنواؤ گے. کم از کم بلوچ کی تاریخ جو 1948 سے چل رہی ہے, ایک برابری کی تاریخ اور آزادی کی تحریک اور ایک اس کی تحریک, اس کو آپ بندوقوں سے دبا ہی نہیں سکتے جی. بندوق مسئلے کا حل ہی نہیں ہے. بیٹھ کے بات چیت کرنے کی بات ہے. بیٹھ کے جو کم از کم آپ لوگوں نے جو بلوچ قوم کے ساتھ وعدہ کیا تھا جناح صاحب نے, اور خان آف کلات کے ساتھ جو ایگریمنٹ کی تھی, اس کے اوپر آ کے سٹینڈ کرو نا. آپ اس ایگریمنٹ کو بھی نہیں مانتے جو جناح نے ہمارے ساتھ کی تھی, جو جناح نے بلوچوں کے ساتھ کی تھی. یہاں پر مزدوروں کا حال یہ ہے کہ اسٹیل مل سے مزدوروں کو بے دخل کیا جا رہا ہے, KESC سے مزدوروں کو نکالا جا رہا ہے, پورٹ قاسم سے مزدوروں کو نکالا جا رہا ہے, اور اس کے اوپر مہنگائی کا ایک بار بھی لایا ہوا ہے جس میں ایک عام آدمی کے لیے جو ہے گزارا مشکل ہے. کون اس قسم کی ریاست کو برداشت کرے گا؟ ظاہر ہے آپ جب اس عوام کو برداشت نہیں کرتے اور سارے اپنے ٹیکس IMF اور ورلڈ بینک کے تحت جو آپ اس ملک کو چلا رہے ہو, پورا ملک IMF اور ورلڈ بینک کے تحت چل رہا ہے, پورا ملک جو ہے وہ امریکی سامراج کے مفادات کو سرو کرنے کے لیے چل رہا ہے. ہم غلام نہیں بننا چاہتے, ہم اس ملک کے اندر جو ایک آزاد شہری کی حیثیت سے رہنا چاہتے ہیں, اور ہم سمجھتے ہیں کہ بلوچستان, سندھ یہ ایک آزاد ریاستیں تھیں انگریز آنے سے پہلے. یہ وہ ریاستیں تھیں جہاں خان آف کلات کی حکومت تھی, وہاں یہاں میرا نے ٹالپور کی حکومت تھی, پنجاب میں راجہ رنجیت سنگھ کی حکومت تھی. یہ سارے آزاد ریاستیں تھیں اور یہ ہندوستان کا حصہ بھی نہیں تھے. یہ تو ہم نے اپنی ساورنٹی مشترک کر کے اس کو بنایا. اس کے خالق ہم ہیں. اس کے خالق بنگال تھا, وہ علیحدہ ہو گیا.
اب خالق اور مالکوں کو جو ہے غلام بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ایک ایسے فوجی ٹولے کی طرف سے جو ہمیشہ انگریز کو سرو کرتا رہا ہے، آزادی کی تحریکوں کو کچلتا رہا ہے انگریز کے زمانے میں، اس کے ماتحت جو ہے اس ملک کو دے دیا ہے، اور اس کو یہ تمیز ہی نہیں ہے کہ اس ملک کو کیسے چلایا جائے۔ کرپشن کی بات کرتے ہیں، جتنا کرپٹ آج کا فوج ہے اس سے پہلے کوئی کرپٹ اتنا نہیں ہے جتنا آج کا فوج ہے۔ آج کے جو فوج کے اندر آپ دیکھیں گے، یہ باجوہ صاحب جو جس کو گوادر کا پورٹ دے دیا ہے، انچارج کر دیا ہے، اس کے اوپر کرپشن کے چارجز ہیں، لیکن کوئی اس کو کہنے کو تیار نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمارے کریمہ کو ہم سرخ سلام پیش کرتے ہیں، اس کریمہ کو جس نے اتنی بڑی جدوجہد کی، اتنی کم عمری میں اتنی بڑی جدوجہد کی، ہم اس کے جدوجہد کو سلام پیش کرتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے جو پرانے لوگ ہیں، بوڑھے ہو چکے ہیں، اس جدوجہد کا تسلسل کا حصہ ہے۔ وہ بلوچ اپنی جدوجہد کو کم نہیں کرے گا، بلکہ یہ جدوجہد بڑھے گی، اور مجھے امید ہے کہ ہم اپنے ہدف میں کامیاب ہوں گے۔ کہیں گے آج یہاں پہ مولوی عثمان پارک کو بھی گھیرے میں لیا گیا اور ان کو نماز جنازہ بھی پڑھنے نہیں دیا گیا، نتیجتاً یہاں روڈ پہ نماز جنازہ پڑھا گیا، آپ کیا کہیں گے؟ اب آپ کیا کہیں یار، جیسے آپ نے ابھی کہا سوال ختم ہو گئے ہیں، جواب ختم ہو گئے ہیں۔ کشمیر ہے، فلسطین ہے، ہم اس کی بات کرتے ہیں، یہاں تو خود کشمیر اور فلسطین بنا ہوا ہے۔ مطلب یہ ایک مسلمان ریاست ہے، آپ نماز جنازہ بھی نہیں پڑھنے دیتے۔ مطلب آپ جو شہداء ہیں یا جو انتقال کرنے والے ہیں، ان کی آپ نماز جنازہ پڑھنے کو بھی روک رہے ہیں۔ یہ کیسا ملک ہے؟ اس میں نہیں سمجھتا کہ یہ آگے جا کے اور یہ بہت جلد جو ہے کوئی اس کا نتیجہ نکلے گا۔ یہ بہت خطرناک صورتحال کی طرف لے کے جا رہے ہیں، اور ان لوگوں کو بھی جو یہ سمجھتے ہیں کہ یار اس ملک کے اندر ایک جمہوری انداز سے پرامن جدوجہد کی جائے، ان کے لیے بھی یہ راستے روک رہے ہیں۔ تو وہ لوگ جو اس ملک کے اندر ایک جمہوری انداز سے بات کرنا چاہتے ہیں، کام کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے بھی یہ راستے مفتوح کر رہی ہے۔ اور مجھے یہ تکلیف کی بات ہے کہ سندھ میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے، اور یہاں پہ پیپلز پارٹی کا ہمیشہ سے یہ گڑھ رہا ہے، اور یہاں پہ بھی اگر ایک مرحوم کی نماز جنازہ نہیں پڑھنے دی جائے گی تو اس ملک کے اندر ڈیموکریسی کیا ہے اور جمہوریت ہے کیا؟ تو یہ سوال صرف پاکستان کی ریاست، پاکستان کے حکمرانوں کا ہی نہیں ہے، یہاں کی پولیٹیکل پارٹیز کا بھی ہے۔ اور مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے یہ دیکھتے ہوئے کہ یہاں پولیٹیکل پارٹیز کے جو یہاں کے نمائندے ہیں وہ بھی یہاں پہ موجود نہیں ہیں، جو لوگوں کے ساتھ یہ جو کچھ ظلم ہوا ہے اس کے خلاف اظہار یکجہتی کر سکیں۔ اچھا میر صاحب، یہ ریاست مدینہ کی حرکتیں کہاں جا رہا ہے؟ یہ ریاست ملک کو کہاں لے جا رہے ہیں؟ میرا خیال ہے آپ ریاست مدینہ کی تصدیق نہ کریں، کیونکہ اس کو ریاست مدینہ کہنا میرا خیال ہے جرم ہے، گناہ ہے۔ یہ سیدھی سادھی استبدادی ریاست ہے جس کو حق، لوگوں کے حق، تمام لوگوں کے حق، اس میں قومیتوں پر تو خاص ان کی نظر کرم ہے، لیکن یہ تمام جو بھی ہیں یہاں پر آپ باشندے ہیں سب کے حقوق سلب کرتی ہے۔ تو اس میں اس کو اسی نام سے یاد کریں جس کے لیے وہ لائق ہے، کہ استبدادی ریاست ہے اور جس کا کام ظلم ہے اور وہ ظلم کرتی رہے گی۔ لیکن اس ظلم سے اگر وہ یہ سمجھیں کہ لوگ بلوچ، سندھی یا پشتون مغلوب ہو جائیں گے اور اس سے ڈر جائیں گے، تو وہ اس بات کو نہیں سمجھتے کہ ان سے بڑی قوتیں فرعون کی تھی، سکندر اعظم کی تھی، وہ بہت بڑے طاقتور تھے، وہ نیست و نابود ہو گئے۔ یہ تو اس کی جو کچھ سندھی میں کہتے ہیں کہ ٹھکری تے پہاڑ، کہ ٹھکری پر ان کی جڑیں ہیں، جڑ بھی نہیں ہے اس کی، تو یہ کیا مقابلہ کرے گی لوگوں کے، اور لوگوں سے کیا مقابلہ کر سکے گی؟ لوگ لڑیں گے، لوگ اپنا حق لیں گے، اور اسی میں لوگوں کی فلاح اسی میں ہے کہ اپنا حق لیں۔ اگر چپ کے بیٹھے تو وہ ایک کسی کا کہنا ہے کہ ظلم اتنا ہی ہوتا ہے جتنا آپ برداشت کرتے ہیں، جتنا برداشت کریں گے آپ ظلم، وہ اتنا کرتے رہیں گے۔ تو فلاح اسی میں ہے کہ جو بھی انسان ہیں یہاں پر وہ اپنے حق کی بات کریں اور حق کے لیے لڑیں۔ مروچی جو استے ماں صاحب جی نے ایئرپورٹ ابوتے کے کراچی اور یہ ریاستہ یک ڈیڈ باڈی ہے گونا جو شروع کتا
منی کالا یہ واسطہ مذمت الفاظ باز کم یہ ملک تانو تو وتی چکانی وتی ماتانی گوارانی بھی جنازہ ونت نہ کنے جو بعض افسوس ہے برے کہ آئیے ماں دومی کا مچارے کے بھی کہ آئیے فیملی کے آج شتا توکا ماں روان داتا گا 2 گھنٹے تک میں انہیں رابطہ تو کا بودتے گا آئیے چی رن جو اس سے آئینی موبائل آئینا چی پچ گرک بودتے گا اور فیملی بھی آئینا جو اس سے ہوتی کسٹڈی ہے تو کا کتا اور فیملی آخری میسیج مارا ہمیں رستے کا کہ بھی یہ کچھ کہیں گے بھی ماں شمارا ڈیڈ باڈی ہے ابا دیں ماں سنگت جو اس سے درستانہ آودہ الاٹ کت کے بھی تاکہ ابا بروان تو خبر کب تھا کہ بھی آودہ جو اس سے ڈیڈ باڈی جو اس سے فوجی اسکواڈ ہے تو کا شش گاڑی نہیں تو کا برک بہ گئے اور بعض اسپیڈ سراچے جو اس سے آئیے ڈیڈ باڈی ابا چی بھی گوازی تک بتا اور انی جو اس سے آخری اطلاع مارا ہمیں رستے کا یہ 0 پوائنٹ کراس کو تھا تو ماں سمجھے کہ یک لاش ہے چھے یک حکمران کے اچھو خوف زدے ہیں تو یہ بلوچ قومی تحریک اچھو داشت کرنا اور آئیے مظاہرہ مرچی تھا کراچی تھا بلوچانہ پیش داشت کہ وقت کے آدرو آئی کریم ہے جو اس سے نظریہ ہے جو اس سے خراج پیش عقیدت پیش کرنے کے واسطہ تھا جمع بودتے گا وقت کے ماں چارت کہ اس کو مزنے تعدادہ سنگت اتکا گا تو ماں ہمیں مناسب سمجھت کہ دا غائبانہ نماز جنازہ ماں بدیں اتی گوارائیں ماں نظانے کے بھی یہ لاش جو سے تم پر کدی سر بھی چو سر بھی ہنی میں گوار اور ادھگی جو سے قافلہ رو گیا بولے مارا یہ بھی اطلاع دستا کہ جو سے پورا بلوچستان جو سے شن سیل کو تھا ہر جگہ چیک پوسٹانی تھا جو سے مردمان دارک بہ گئی اور جو سے ریاست جو سے آئینہ جو سے تم پہ نمگا روگا نئے لگے تو یہ مرحلہ مدستے گا یہ پہلا واقعہ نہیں نواب اکبر بگٹی شہید گونے بھی آئینہ ہمیں کو کہ آئیے ڈیڈ باڈی بھی شان ندات اور آئیے چی رن پتہ نواب خیر بخش ہے مریے ٹائمہ بھی جو سے اشانہ جو سے ہمیں سلوک کو ماں سمجھے کہ یہ ریاست ہے جو سے وتی کمزوری ریاست جو سے آپ نو بلوچ قومی تحریک داشت رکھا بلوچ قومی تحریک دنیا کنڈ کنڈا سر رہے اور ماں ہمارا یقین ہے کہ کریمہ اون جو سے آزاد بلوچستان نقشہ دنیا سارا وجود سارا کاری تھے شومی منتوار قرم بھائی یہ جو آج نماز جنازے پہ جو انہوں نے جس طرح سیکورٹی فورسز بٹھا کے روک دیا آپ کیا سمجھتے ہیں یہ ریاست کا یہ اقدام کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں اور یہ کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیں جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ایک طرف انہوں نے یہاں پر جنازہ جس مقام پر ہونا تھا وہاں پر سیکیورٹی لگائی، دوسری طرف انہوں نے رات سے میسج چلانا شروع کیے کہ یہ جنازہ جو ہے وہ نہیں ہوگا، کینسل ہو رہا ہے، پوسٹ پون ہو رہا ہے، تیسری طرف انہوں نے اس باڈی کو کراچی جو ہے وہ نہیں آنے دیا، رات کو ساتھی وہاں پر موجود تھے، وہ 4 گھنٹے 5 گھنٹے تک وہاں پر بیٹھے رہے، انتظار کرتے رہے کہ کسی طریقے سے میت جو ہے وہ ان کے حوالے کی جائے، اور خاموشی سے ایمبولینس میں بھی نہیں بلکہ کنٹینر کے اندر جو ہے وہ باڈی کو لے جا کر اور چپکے سے نکالا گیا تاکہ کسی کو پتہ نہ چل سکے، جو لوگ اندر موجود تھے ان کے فون لے لیے گئے تاکہ وہ کمیونیکیٹ نہ کر سکیں۔ اس کے باوجود آپ یہ دیکھیں کہ ان سارے ہتھ کنڈوں کے باوجود اس سڑک کے اوپر یہ نماز جنازہ ہو رہی ہے، اس سڑک کے اوپر یہ تمام لوگ موجود ہیں، یہ اس چیز کا اظہار ہے کہ کریمہ کا نظریہ جیت گیا اور جو غلامانہ بیانیہ تھا، جو حاکمانہ بیانیہ تھا، اس کو بری طرح سے شکست ہوئی۔ جو سب سے اہم بات یہاں پر سیکھنے کی ضرورت ہے اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کریمہ مرنے کے بعد بھی اس ریاست کے لیے ایک ہیبت کا نشان بنی رہی۔ اس میں ایک میت کے لیے
ایک میت کے لیے 50 موبائلیں کھڑی کر دی جاتی ہیں، سینکڑوں اہلکار کھڑے کر دیے جاتے ہیں، اس کے باوجود بھی اس کو کنٹینر میں لے کر جانا پڑتا ہے، اور دن کی روشنی میں یہ لوگ جو ہیں وہ غائبانہ نماز جنازہ جو ہے وہ پڑھنے کے لیے یہاں پر جمع ہوتے ہیں۔ یہ اس چیز کو بتاتا ہے کہ لوگ کس نظریے کے ساتھ ہیں، لوگ کیا سوچ رہے ہیں، لوگ کیا دیکھ رہے ہیں۔ یہ چیز آج طے ہو چکی ہے کہ بلوچ قوم کا نظریہ وہی نظریہ ہے جو کریمہ بلوچ کا نظریہ تھا، اور اس کو کوئی ریاستی طاقت، اس کو کوئی جبر، اس کو کوئی ظلم روک نہیں سکتا، اور یہیں سے معاملہ جو ہے وہ آگے بڑھتا ہے اور یہیں سے چیزیں آگے بڑھتی ہیں۔ اس وقت بھی ریاست کے پاس یہ معاملہ موجود ہے کہ وہ اس کا پولیٹیکل سلوشن حاصل کرنے کی کوشش کرے، وہ اس معاملے کو بندوق کی نوک پر جو ہے وہ روکنے کے بجائے جو ڈیمانڈز ہیں وہ سنیں، اور اگر پوری عوام ایک ڈیمانڈ کر رہی ہے تو اس ڈیمانڈ کو جو ہے وہ ایکسیپٹ کیا جائے۔ بلوچستان کا فیصلہ بلوچوں کے ہاتھ سے ہوگا، یہ فیصلہ کریمہ بلوچ نے طے کر دیا، آپ نے اس کا خون کر کے اس پر مہر لگا دی، اور آپ نے اس کا جنازہ روک کر اب یہ لوگوں کا فیصلہ بنا دیا ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بلوچستان کا فیصلہ صرف بلوچ کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور طاقت نہیں کر سکتی۔ شکریہ۔